نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سید مراد علی شاہ آج پہلی بار اسلام آباد گئے اور وزیر اعظم جناب نواز شریف سے ان کی بہت تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ جناب مراد علی شاہ ایک متحرک وزیر اعلیٰ بنتے نظر آ رہے ہیں اور اپنے پورے تیاری کے ساتھ وہ آج اسلام آباد گئے تھے۔ اس حوالے سے یہ خبر کہ جناب وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات انتہائی نتیجہ خیز، سود مند اور بہت خوشگوار رہی، یہ ایک اچھی خبر ہے مراد علی شاہ کے لیے بھی اور سندھ کے لیے بھی، اور خاص طور پہ اس صوبے میں نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی، کیونکہ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کے سامنے کئی مطالبات یا کئی گزارشات رکھی جن کا دیرینہ تعلق ہے سندھ کے واقعات کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ وفاق کراچی آپریشن پر خرچ ہونے والے 15 ارب روپے میں اپنے حصے کے 5 ارب روپے فوری طور پہ ادا کرے، یہ بہت عرصے سے پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سندھ میں کوئلہ سے پیدا ہونے والے 3500 میگا واٹ بجلی سندھ میں استعمال کی جائے تاکہ یہاں پر بجلی کی کمی کم ہو۔ 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگانے کے لیے 200 ملین کیوبک فٹ گیس فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ سندھ کو LNG درآمد کرنے کی اجازت دی جائے، KT بندر کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے، بجلی کی مد میں وفاق پر سندھ کے واجب الادا 4 ارب روپے فوری طور پہ ادا کیے جائیں۔ PSO، K الیکٹرک اور دیگر وفاقی اداروں کے بورڈ میں سندھ کو بھی نمائندگی دی جائے کیونکہ بہرحال وہ سندھ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ MBR کی جانب سے سندھ کے اکاؤنٹ سے کاٹے گئے 7 ارب روپے واپس کیے جائیں اور سندھ کے مختلف شہروں میں بند کیے گئے ریلوے اسٹاپس بحال کیے جائیں۔ یہ بہت تیاری تھی جو سید مراد علی شاہ، جس کے ساتھ آج وزیر اعظم جناب نواز شریف سے ملے، اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے وہ بھی یہ کہ یہ ملاقات بڑی خوشگوار رہی ہے، نتیجہ خیز رہی ہے اور اس میں بہت سیٹسفیکشن رہی جناب مراد علی شاہ کی، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا جب وزیر اعظم سے ملاقات کر کے وہ آئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ پرائم منسٹر صاحب کا بہت پازیٹیو جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے وزراء کو ہدایات بھی کر دوں گا، میں نے بھی ان سے کہا میں وزراء کے ساتھ فالو اپ کروں گا اور جب ضرورت پڑی پرائم منسٹر صاحب کو میں تکلیف دوں گا، ان سے ٹائم لوں گا، ان کی بڑی مہربانی۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ کو چاہیے آپ مجھ سے ملیں اور کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے ہماری۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہماری کمیونیکیشن بہتر ہوگی تو ہمارے انشاءاللہ تعالی مسائل حل ہو جائیں گے، اور ان کا پازیٹیو رسپانس مجھے پرائم منسٹر کا مجھے امید ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میں کام کرتا رہوں گا۔ آج کی ملاقات کے حوالے سے ایک بات بہت اہم تھی اور وہ ہے رینجرز کے سندھ میں تعین اور کراچی میں اختیارات کے حوالے سے، کیونکہ اب جو نیا صورتحال سامنے آئی ہے جو کہ حکومت سندھ نے اپنے گائیڈ لائنز بنائیں یا آپریٹنگ پروسیجرز بنائے ہیں وہ وفاق نے تسلیم کیے ہیں، اور اس وجہ سے اس پورے ماحول میں جو رینجرز کے حوالے سے حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی تحفظات تھے یا جو ان کی خواہشات تھی وہ پوری ہو گئی ہیں، ایک نیا ماحول ہے۔ اس حوالے سے جناب مراد علی شاہ کی رینجرز کے سندھ اور کراچی میں اختیارات اور تعین کے حوالے سے وزیر اعظم جناب نواز شریف سے بھی ان کی جو آج ملاقات ہوئی ہے کافی حصہ اس پر بھی صرف ہوا، اور اس کی آگاہی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے دی۔ رینجرز کے پاس 90 دن کے اختیارات کراچی ڈویژن کے اندر انڈر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہیں۔ پورے سندھ کے اندر ان کے پاس آرٹیکل 147 کے تحت اختیارات ہیں ٹو ورک انڈر ان اسسٹنس وتھ دا لوکل ایڈمنسٹریشن اینڈ پولیس، جو کہ آج سے نہیں 1989 سے 27 سال سے اختیارات ان کے پاس ہیں اور وہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں۔ ہم بہت مل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے چل کے جو متحرک وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا اس وقت ایکشن نظر آ رہا ہے، جو عمل نظر آ رہا ہے، ہر صورت میں یہ حالات میں تبدیلی جو سندھ میں آئی ہے وزارت اعلیٰ کی میں تبدیلی کی وجہ سے یہ ایک اچھی ہوا لگ رہی ہے، خوشگوار ہوا ایسا لگتا ہے کہ سندھ میں چل رہی ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بحرانی سی صورتحال ہے۔ کل پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر افغانستان کے اس صوبے میں گر گیا جہاں پر طالبان کی حکومت ہے، لوگر میں یہ واقعہ ہوا، لیکن اس میں موجود 6 پاکستانی جو اس ہیلی کاپٹر کو ازبکستان لے جا رہے تھے اوور ہال کے لیے، اور ان کے ساتھ موجود ایک رشن، ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس وقت طالبان نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ پاکستان طالبان سے بھی اور افغانستان کی حکومت سے اور وہاں پہ امریکی افواج سے براہ راست رابطے میں ہے، لیکن اس وقت تک کوئی حتمی صورتحال، کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ مشکل صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
کل افغان صوبے لوگر میں ہنگامی لینڈنگ کرنے والے پاکستان MI-17 ہیلی کاپٹر کے عملے کے بارے میں ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے، بلکہ مشکل صورتحال ہے ان پاکستانیوں کے حوالے سے جو کہ اس وقت طالبان کے قبضے میں ہے۔ ہیلی کاپٹر میں پاک فوج کے 4 ریٹائرڈ آفیسرز اور 2 کیبن کرو سٹاف کے علاوہ ایک رشین نیویگیٹر بھی شامل تھا۔ یہ اس طیارے کو اوور ہال کرنے کے لیے ازبکستان لے کے جا رہے تھے۔ پنجاب حکومت کا یہ ہیلی کاپٹر ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کریش لینڈنگ کے بعد طالبان نے ہیلی کاپٹر کو آگ لگا کر اس میں سوار 6 پاکستانیوں اور 1 روسی کو یرغمال بنا لیا ہے اور یہ 7 اس وقت طالبان کے قبضے میں ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی خبر سامنے آتی ہی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل نکولس سے رابطہ کیا تھا اور اس حوالے سے ان سے مدد کی درخواست بھی کی تھی۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے آج افغانستان کے صدر سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور عملے کی بازیابی کے حوالے سے درخواست کی۔ آج ISPR کے ڈائریکٹر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغان صدر اشرف غنی نے پاکستانی عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے ہر ممکن یقین دہانی کرائی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس علاقے کے حوالے سے ہے جہاں پر افغان حکومت افغان صدر کی کوئی رٹ ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ مغربی افواج کی بھی کوئی رٹ نظر نہیں آتی ہے، اور کیونکہ لوگر ایک طویل عرصے سے طالبان کے قبضے میں ہے اور دیگر مسلح گروپ یہاں پہ مکمل طور پر قابض ہے۔ لوگر میں اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، لوگر صوبہ ہے کیا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان صوبہ لوگر دارالحکومت کابل سے 67 کلومیٹر دور ہے۔ لوگر اونچے اور دشوار گزار پہاڑی دروں سے گھرا ہوا ہے۔ پشتون زبان میں لوگر کا مطلب ہے اونچا پہاڑ۔ لوگر کے 8 اضلاع ہیں اور اس کی کل آبادی 3,73,000 ہے۔ لوگر آبادی 60% پختون اور 40% ہزارہ اور تاجک باشندوں پر مشتمل ہے۔ کابل سے نزدیک ہونے کے باوجود لوگر میں حکومت کی رٹ نظر نہیں آتی۔ 2013 میں طالبان نے نماز عید کے اجتماع پر دھماکہ کر کے گورنر ارسلہ جمال کو قتل کر دیا تھا۔ گورنر ارسلہ جمال کے قتل کے بعد اب یہاں کوئی گورنر نہیں۔ لوگر کے دارالحکومت کلے عام کو چھوڑ کر پورے صوبے پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ اس واقعے کی اور اس پورے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہم جانتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز سینئر صحافی سبی یوسفزئی نے۔ بہت بہت شکریہ سبی یوسفزئی صاحب۔ کیا اطلاعات ہے افغانستان سے لوگر سے اس واقعے کے حوالے سے جو یرغمال بنائے گئے ہیں پاکستانی اور ایک رشین، کیا اس وقت کوئی انفارمیشن ہے ان کے حوالے سے، کوئی کانکریٹ انفارمیشن؟ کمال صاحب کنکریٹ انفارمیشن یہی ہے جو لوکل ہے جہاں پر یہ طیارہ جس ہیلی کاپٹر نے کریش کیا تھا، یہ ہے تو لوگر صوبے میں، لیکن یہ پاکستانی تھیرے منگل کا جو علاقہ ہے جو قرب ایجنسی سے ملتا ہے، بڑے ان کے نزدیک ہے، اور یہ مجاہدین جب لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی یہ راستہ جتنے لوگ ادھر سے آتے تھے پاکستان سے مجاہدین تو اسی راستے سے آتے تھے۔ اسی علاقے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو سول ایویشن کے جو لوگ ہیں کہ اس علاقے میں ایک خاص کلاؤڈ کبھی کبھی مونسون کے سیزن میں آتا ہے، جس کی وجہ سے جتنی بھی ایئر سپیس جو یہاں سے گزر رہی ہے اس میں خاصا دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی علاقے میں 2 سال پہلے ترکش کا بھی ایک ہیلی کاپٹر لینڈ کر گئی تھی اور طالبان وہ لوگ لے گئی تھی۔ تو یہ علاقہ تو جو لوکلز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے طالبان گزر رہے تھے بائی چانس، تو جیسا یہ طیارہ یہ ہیلی کاپٹر نے کریش کیا تو وہ لوگ واپس آ گئی اور انہوں نے یہ ساری جو زخمی حالت میں کچھ لوگ تھے جو پاکستان ریٹائر آفیسرز تھے یا ایک رشین تھا وہ اپنے ساتھ لے گئی، لیکن اس کے بارے میں کہ جہاز کو یا اس ہیلی کاپٹر کو آگ لگا دی گئی ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ ابھی کابل میں سوشل میڈیا پر ایک ہیلی کاپٹر ایک لانگ وہیکل پر کابل لایا گیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہی ہیلی کاپٹر ہے جو کابل میں کریش کر گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر یہ طالبان کے قبضے میں ہے، افغان طالبان کے قبضے میں ہے، تو کتنے امکان ہیں اس بات کے کہ کیونکہ یہ پاکستانی ہیں اور یہ تمام پاکستانی لوگ ہیں، اس میں فوج کے سابق افسران بھی ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز صحیح، مگر کتنا امکان ہے کہ طالبان ان کو واپس کریں گے اور ان کو یرغمال نہیں بنائیں گے اور تاوان نہیں طلب کریں گے؟ اس وقت جو ہماری سورسز ہے طالبان کے اندر، اس میں طالبان کو بھی ایک بہت ہی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اگر طالبان بغیر کسی قید و شرط سے ان لوگوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر تو یہ جو افغان عوام ہے یا جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ اس کو
پکا سمجھیں گے کہ طالبان جو ہے نا پاکستان کے ایجنٹ سے، پاکستان کے پیپٹ سے، وہ افغان حکومتی اداروں کے ہیلی کاپٹر تو چھوڑ دو، ڈرائیور کو بھی اس طرح نہیں چھوڑتے. دوسری طرف اگر طالبان اس پر پاکستان سے بتایا جاتا ہے کہ کچھ طالبان نے مطالبہ کر دیا ہے کہ ملا برادر جو پاکستان کے کاسٹڈی میں ہے کئی سالوں سے 2009 سے، اس کو رہا کیا جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی پنگا لیں گے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بھی پاکستان کے عوام کے اندر طالبان کے لیے ایک نیک جذبات ہے اور سمپتیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب طالبان ایسے کریں گے کہ انہوں نے ابھی تک کلیم بھی نہیں کیا ہے. ظاہری بات ہے لوگ طالبانوں کے ہاتھ ارغمال ہے. میں سمجھتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد شاید جو لوکل جو ایلڈر تھے، جو باثر لوگ ہیں، ان کی کوشش سے وہ طالبان ان لوگوں کو رہا کر دیں گے، لیکن چھپ سے رہا کر دیں گے، کوئی کلیم نہیں کریں گے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. سبھی یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے. طالبان کے لیے بھی بہت امتحان ہے. پاکستان نے ہمیشہ طالبان کی میزبانی کی ہے اور اب سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے طالبان اور افغان پاکستان کے مہمان ہیں. پاکستانیوں کو یرغمال بنا لینا ایک حادثے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. کراچی میں بارش ہوئی ہے اور بارش بہت بھاری بارش نہیں ہے، لیکن اس وقت کراچی کا بڑا حصہ ٹریفک جیم میں ہے. کراچی اس وقت ایک منجمد سی کیفیت کے اندر ہے. ایک بڑے حصے میں بجلی بھی نہیں ہے اور دوسری جانب آج وہ شہری جو تنگ آ کے کراچی کا کوڑا اٹھانے کے لیے نکلے ہیں، حکام نے ان کی دھنائی کر دی ہے. یہ بھی ایک بڑی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے کراچی کے حوالے سے. اس کی سب کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی والے بارش کو ترس رہے تھے اور خواہش کر رہے تھے کہ کچھ تو کراچی میں بارش ہو. بارش آج ہوئی ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل، چند گھنٹے قبل کراچی میں بارش کا آغاز ہوا ہے. اس کو ہم کسی بھی صورت میں موسلا دھار بارش نہیں کہہ سکتے. ایک اچھی ماڈریٹ بارش ہے جو پورے شہر میں ہو رہی ہے، مگر اس کا وہی نتیجہ نکلا ہے جس کا کہ خوف رہتا ہے، خدشہ رہتا ہے کراچی والوں کو. کسی بھی انداز سے یہ کوئی بھاری بارش نہیں ہے، لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے اب جب کہ 10 بجنے کو آئے ہیں، اس وقت بھی وہ لوگ جو تقریباً 6-7 بجے اپنے دفاتر سے آئیے چندری گڑھ روڈ سے یا شہر کے دوسرے علاقوں سے اپنے گھروں کو جانے کے لیے نکلے تھے، وہ سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ پانی کی وجہ سے ٹریفک جیم ہے. بہت ہی رینگ کے ٹریفک چل رہا ہے. پانی کی نکاسی کا بندوبست نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ کوڑے کے ڈھیر جو کہ سڑک کے کنارے رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ خدشے کا اظہار تھا، وہ بہہ کے اب سڑک پر آ گئے ہیں. اور اس وقت کی صورتحال کراچی کی اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ ہر صورت میں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہاں کا شہری نظام مکمل طور پہ منہدم ہو چکا ہے. اتنی سی بارش کے اندر اس وقت شہر میں ٹریفک جیم کی صورتحال، لوگوں کا پھنس جانا، گھر نہ جانا، جیسے کہ مناظر اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ کراچی کی شارع فیصل کے اس وقت کے مناظر ہیں. وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے. اس کے علاوہ شہر کے ایک بڑے حصے میں بجلی بھی نہیں ہے. اس کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیکٹرک کے کئی فیڈرز بند ہو گئے ہیں. دوسری جانب کراچی واٹر بورڈ کہتا ہے کہ اسی بنیاد پر کہ اس کے پاس بجلی کی رسائی نہیں ہے، وہ پانی پمپ نہیں کر سکتا. اور ابھی کراچی واٹر بورڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کراچی کو پانی کی سپلائی مکمل طور پہ رک گئی ہے. ابھی تو بارش کا سلسلہ جو ہے وہ ماڈریٹ ہے، ابھی چل رہی ہے. محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ جو اب سے چند گھنٹے قبل کراچی میں تقریباً 6 بجے شروع ہوا ہے، یہ آج پوری رات اور کل شاید پورا دن جاری رہے گا. کہ الیکٹرک کی اس وقت کیا صورتحال ہے، بجلی بحال ہونے کی کیا امکانات ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب فخر احمد نے، جو ترجمان ہیں کہ الیکٹرک کے. بہت بہت شکریہ فخر صاحب. کیا اس وقت ایگزیکٹ سچویشن ہے پورے شہر کراچی کی بجلی کی فراہمی کے حوالے سے؟ شکریہ کامران صاحب. میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ ٹرپنگ ہوئی ہے اس دفعہ، وہ ای ایچ ٹی لائن جو بن قاسم سے ہمارے پلانٹس ہیں جہاں پہ یہ بجلی کراچی کو سپلائی ہوتی ہے، وہ 2 سرکٹس اس کے ٹرپ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کراچی کے جو ہے کچھ حصوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہوئی ہے، جس میں جو ہے دھابی جی کا علاقہ ہے، گھاروں کا ہے، ایئرپورٹ کا کچھ علاقہ ہے، نارتھ کراچی ہے، جیکب لائنز ہیں، بلوچ پپری ہے، ڈیفنس کا علاقہ ہے اور کچھ گارڈن کا علاقہ ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے تقریباً اوور آل 400 فیڈر جو ہے وہ ٹرپ ہوئے تھے شروع میں،
جس میں سے تقریباً ہم نے اس وقت کوئی 125 کے قریب بحال ہو چکے ہیں اور باقی کا بحالی کا کام جاری ہے. ٹوٹل ہمارے 1400 فیڈر ہیں, تو اس میں سے اب 250 فیڈر رہ گئے. فخر صاحب یہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسی تھوڑی سی بارش ہو اور یہ جیسے اتنی بڑی ٹرپنگ ہوئی ہے اور ظاہر ہے کتنا بڑا حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا, یہ مینٹیننس کے ایشوز ہیں, کیا ہے؟ میں کامران صاحب اس وقت ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ای ایچ ٹی کی جو لائن ٹرپ ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صرف بارش ہی ہو, اس کے کچھ اور بھی ٹیکنیکل وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن جو اچھی بات جو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا کوئی پلانٹ افیکٹ نہیں ہوا اور کوئی میجر ہمارے گریڈ افیکٹ نہیں ہوئے. اچھا, سسٹم الحمدللہ انٹیکٹ ہے, بس جو ہی وہ ہماری ای ایچ ٹی لائن فکس ہوتی ہے تو بجلی کا سلسلہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس میں کیا آپ شہریوں کو کیا بتائیں گے کہ یہ جو فیڈرز ابھی بھی ٹرپ ہیں یہ کب ریسٹور ہونا شروع ہوں گے, اور یہ ہائی ٹینشن لائن جو آپ کی ٹرپ ہو گئی ہے یہ اس میں کتنا کام باقی ہے ابھی؟ سر تینوں جگہ پہ جو مین جو ہمیں سپلائی ہو رہی ہے بن قاسم سے, اس کے اوپر بھی اس وقت کام جاری ہے, اور جو ایک ڈھابی جی کا پمپنگ سٹیشن گیا ہے وہاں پہ ہماری ٹیم وہاں گریڈ پر پہنچی ہوئی ہے, وہ تو اس جگہ پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ 3 مین کریٹیکل ایریاز ہیں, تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے جلد سے جلد بحال کرے. لیکن اس وقت جو ہے ایز سچ اگر آپ بجلی کی صورتحال دیکھیں تو بہت زیادہ کراچی میں بجلی کا بحران نہیں ہے. میں کہوں گا کہ کوئی 30-35% بجلی جو ہے وہ افیکٹڈ ہے, مگر یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک تو ظاہر ہے کہ شہر کے ایک اچھے بڑے حصے کے اندر بجلی نہیں ہے, مگر جو دھابی جی میں بجلی نہیں ہے اس کی وجہ سے کراچی میں پانی کی سپلائی رک گئی ہے. جی ہاں بالکل, یہ وہ وہاں پہ ٹرپنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ ابھی وہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہے. ٹیمیں ہماری اس وقت دھابی جی میں پہنچی ہوئی ہے, ہم واٹر بورڈ کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور واٹر بورڈ کے ساتھ ہم نے کرائسس کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں, کمشنر صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, اور ایک ٹیم کی صورت میں کام کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اس وقت ایئرپورٹ پر بجلی ہے, جناح ہاسپٹل میں بجلی ہے, اور جو کریٹیکل ایریاز ہیں وہاں پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ بجلی کسی بھی طریقے سے بیک فیڈ کر کے وہ دی جائے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. فخر احمد کراچی الیکٹرک کا ہمیں بیان بتا رہے تھے. ابھی فی الحال فوری طور پہ آثار نظر نہیں آتے کہ شہر میں جن حصوں میں بجلی نہیں ہے وہاں پہ بحال ہوگی. کراچی میں ہی یہ صورتحال آج ہوئی ہے شام کو, لیکن صبح وہ وقت آیا جب ایسا لگا کہ شہریوں کا کراچی میں کوڑے کے حوالے سے اور گندگی کے حوالے سے ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. کراچی کی ایک معروف فلاحی تنظیم JDC نے فیصلہ کیا کہ وہ شہریوں کو متحرک کرے گی اور اب خود کوڑے اٹھانے کا کام شروع کرے گی. یہ کام شروع ہوا ہے, لیکن انتظامیہ حرکت میں آئی ہے, ان کی مدد کے لیے نہیں بلکہ ان کی دھنائی کر دی ہے. ہمارے ڈمپروں کو بند کر دیا, ڈرائیوروں نے بولا گولی مار دیں گے. JDC نے فلاحی کاموں میں کراچی میں ایک اپنا منفرد مقام بنا رہی ہے. یہ نوجوانوں پر مشتمل فلاحی تنظیم ہے جو کراچی کے جو دیرینہ مسائل اس حوالے سے کام کرتی ہے. اب اس میں نعت خوان جنید جمشید بھی شامل ہوئے ہیں اور بہت ہی پرومننٹ کراچی والے شامل ہوئے ہیں, جنہوں نے آج ساتھ مل کر کراچی کو گندگی سے صاف کرنے کی مہم شروع کر دی. خود ہی جھاڑو اٹھا لی, جس میں MQM تحریک انصاف, مسلم لیگ قاف کے رہنما بھی شامل ہو گئے, فنکار بھی شامل ہو گئے, کراچی والے بھی شامل ہو گئے. اور آج صبح یہ کراچی میں مجنہ روڈ, نمائش, چورنگی اور لائن ذریعہ میں انہوں نے صفائی کی مہم کا آغاز کر دیا. JDC نے اس کے لیے اپنی جیب سے بھاری مشینریز بھی کرائے پہ منگائی, اور جس میں 10 سے زائد ڈمپرز اور لوڈرز کو, مگر اس کی مدد نہیں کی بلکہ ان کو روک لیا, ان کے رضاکاروں کو گرفتار کر لیا گیا. اور وہ تحریک جو دراصل صفائی کے لیے شروع ہوئی تھی اسے دھرنا دینا پڑا جمشید ٹاؤن تھانے میں, جہاں پر اس کے رضاکاروں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. جس کے بعد اب ان کو مذاکرات کے لیے بلایا گیا کمشنر ہاؤس میں, جہاں پر یہ مذاکرات ہوئے ہیں. وہ عمل جو کراچی کو صاف کرنے کے لیے شروع ہوا تھا, انتظامیہ نے انہیں انگیج کر لیا, اس کام کو روک دیا. ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں JDC کے روح رواں ظفر عباس. بہت بہت شکریہ ظفر عباس صاحب, ابھی آپ آ رہے ہیں اور بہت ہی آج بڑا سخت دن گزرا ہے. ابھی آپ کمشنر سے مذاکرات کر کے واپس آ رہے ہیں. بتائیے تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت, کیا ہوا ان مذاکرات میں, اور آج آپ لوگوں پہ گزری کیا, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے.
بڑا قیامت خیز منظر آج ہمارے ساتھ گزرا ہے. اصل میں ہم نے پروٹیسٹ ایز اے پروٹیسٹ دیکھیں, ہم لاہور جاتے ہیں کانفرنسز میں, ہم اسلام آباد جاتے ہیں, پشاور جاتے ہیں, یقین کریں وہاں کی سڑکیں, وہاں کی روڈیں جنت کا منظر پیش کر رہی ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو, کیا بنا دیا لاہور کو, دل خوش ہو جائے دیکھ کے. لیکن میرے شہر کراچی کو آپ نے موئنجو دڑو سے بدتر بنا دیا ہے. ہماری گلیوں میں غلاظت بھری ہے. کل میں نے 13D کا گراؤنڈ صاف کیا ہے سر, 13 ڈمپر غلاظت اٹھائی ہے ایک پارک سے بچوں کے کھیلنے والے. وہاں سے جب نیچے صفائی کی تو نیچے ریل کی پٹریاں نکل آئیں. چلو مٹی ہٹائی ہوتی پٹری نکلتی, کچرے کے نیچے ریل کی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں. وہاں پہ جانور, گدھے, بکرے مرے ہوئے نکل رہے ہیں. ہمارا سائلنٹ پروٹیسٹ تھا, ہم سے کوئی ملنے نہیں آیا, نہ کوئی ڈی سی ملنے آیا, نہ کمشنر ملنے آیا. آج جب 15ویں دن میں ہم داخل ہوئے اور ہم نے بولا ہم سارا کچرا لے کے وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں تاکہ آپ توجہ دیں. کراچی شہر کا بیڑا غرق, نہ اسپتال ہیں, نہ اسکول ہیں, نہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں, نہ اسنارکل ہے, نہ ریسکیو ٹیمیں ہیں. خدا نہ خواستہ سونامی آ گیا, کچھ بھی آ گیا, یہ شہر ہے کہاں رکھا ہوا, بم پہ رکھا ہوا ہے. اب جب ہم وہاں پہنچے اس کے بعد ہمارے کچرے سے بھرے ہوئے ڈمپر سر اریسٹ کر لیے گئے. ہمارے ڈرائیوروں کو ہیوی مشینری, کوئی چندہ کوئی بھیک نہیں مانگی سر. ہم باہر نکلے, ان ڈرائیوروں کو بند کر دیا گیا تھانوں میں. ناظم آباد کا ڈمپر غائب, گلشن کے ڈمپر غائب, 13D کے ڈمپر غائب. پریشان ہو گئے, یا اللہ کہاں گئے اسکول کالج یونیورسٹی کے بچوں کو سولجر بازار تھانے میں بند کر دیا گیا. جن کے ہاتھوں میں کتابیں کاپیاں قلم لیپ ٹاپ ہونے تو ان کے ہاتھوں میں بیلچے دیے. پروٹیسٹ. اس کے بعد سر کمشنر کراچی رابطے میں آئے, انہوں نے کہا جی ہم رابطہ کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب 2 دن بعد آئیں گے. آپ 2 دن بعد, ہم نے کہا ہم 2 دن اسی سڑک پہ بیٹھے رہیں گے, گھر نہیں جائیں گے. ہمارے شہر کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے, ہم ہرگز گھر نہیں جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا, ہماری ملاقات ہوئی کمشنر صاحب سے. وزیر اعظم صاحب نے شاید کوئی آرڈر دیا, کیا دیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب فوراً کراچی آ گئے 7:30 بجے اور انہوں نے ہم سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ صاحب نے ملاقات کے اندر ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کراچی شہر میں نئی 1000 کچرا کنڈیاں فوراً بنیں گی. انہوں نے آرڈر دیا ہے کراچی میں 3000 کوڑے کے باکس پلاسٹک والے بڑے آرڈر کر دیے ہیں, وہ لگیں گے. ہمارا سیکنڈ پروٹیسٹ تھا, ہم پورے کراچی میں 11 سڑکیں خود بنوا رہے تھے, یہاں کے بزنس مینوں سے ڈونیشن لے کے خیرات کے پیسوں سے سڑکیں بنا رہے تھے. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ 21 سڑکوں کا آرڈر کر دیا ہے انہوں نے, اور انہوں نے ہمارے کام کو سراہا ہے. اور انہوں نے کہا ہم ستمبر سے پہلے کراچی میں 21 نئی سڑکیں تعمیر کر دیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے بات مانی ہے, انہوں نے بولا میں کراچی میں. اچھا ظفر عباس صاحب, اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ تو سب وعدے ہو گئے اور ظاہر ہے کہ مختلف شخصیتیں, مراد علی شاہ, ہمیں ضرور ان کو موقع دینا چاہیے, لیکن کب تک آپ انتظار کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اب شہریوں کا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آج آپ کی صورتحال جو شکل نظر آ رہی ہے یہ ہونی تھی, اور یہ تو ابھی کچھ ہوا نہیں ہے. یہ تو پورا شہر امڑ آئے گا, یہ کوڑے اٹھانے کے لیے, سڑکیں بنانے کے لیے, یہ پانی کے لیے, یہ ماس ٹرانزٹ کے لیے. یہ کب, اب آپ کب تک اس کا انتظار کریں گے کہ کوئی نتیجہ ہے؟ ہم صرف 1 مہینہ دیکھیں گے. اگر ہم 15 دن چپ چاپ طریقے سے سڑکوں پہ جھاڑو لگا سکتے ہیں نا سر. 300 ڈمپر کچرا اٹھایا ہے IBA, صفا یونیورسٹی, زیبس, لمس کے بچوں نے ہمارے ساتھ. 300 ڈمپر, اور 1 ڈمپر کوڑا ہم نے بیچا نہیں, ہم نے پھینکا ہے. کیونکہ سر یہ لعنت بن گیا ہے ہمارے لیے, ہمارے شہر کا جنازہ نکل گیا ہے سر. آپ کراچی کو دیکھیں تو کسی سڑک پہ چلے جائیں, بارش ہوئی ہے نا, اس وقت کراچی شہر بدبو کا شہر بن چکا ہے, غلاظت کا. کسی نہ کسی ایجنڈے کے تحت اس شہر کو برباد کر دیا گیا ہے. ہم 1 مہینہ دیکھیں گے, ہمارے رنگ کالے ہو گئے, ہماری شکلیں خراب ہو گئی. اب ہم گھر نہیں جائیں گے 1 مہینے بعد. اگر حکومت نے یہ بھی بات ہمارے ساتھ مذاق نکلی, واللہ ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے, ہم اپنی جانیں دے دیں گے, لیکن شہر کو صاف کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب ظفر عباس ہمارے ساتھ تھے. یہ ہونا ہی تھا اور ابھی ابتدا ہوئی ہے. وہ طوفان جس کی اطلاع مسلسل اس پروگرام کے لیے کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں, وہ سونامی بن رہا ہے. اس کے وقت بریک کا, جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنی ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. کئی بار ہم نے آپ کو اپنے اس پروگرام میں بتایا ہے, درجنوں بار آپ کو بتایا ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر, جو پاکستان کے خزانے میں تقریباً 50% محصولات کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جو سندھ کے خزانے میں تقریباً 95% محصولات کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ شہر پاکستان کا ہی نہیں بلکہ اس خطے کا سب سے بدحال شہر بن چکا ہے. یہاں کے چپے چپے پہ کوڑوں کے ڈھیر ہیں, یہاں کی سڑکیں منجر ڈاروب کے آثار دیتی ہیں, یہاں کے لوگوں کے لیے ماس ٹرانزٹ یعنی کہ ٹرانسپورٹ کا کوئی عوامی منصوبہ نہیں ہے. شہر کا برا حال ہے, یہاں کے پارک تباہ حال ہو چکے ہیں, یہاں کے سرکاری ہسپتالوں کی بدحالی کی کوئی مثال نہیں ہے. اور یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے کراچی اس وقت پاکستان کا ہی نہیں بلکہ اس خطے کا بدحال شہر بن گیا ہے. لیکن شہری جو کہ 2 کروڑ سے زائد ہیں اس شہر میں, اب لگتا یہ ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ
لبریز ہو گیا ہے اور آج کے جو واقعات ہیں وہ اس کی جانب بھرپور اشارہ کر رہے ہیں۔ شہری بے قابو ہو رہے ہیں۔ ابھی فی الحال وہ بے قابو ہو کے اپنے اطراف میں کوڑے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک عام شہری یا شہریوں کا ایک گروہ کیسے اتنے بڑے کوڑوں کے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے، یہ تمام تباہال سڑکوں کی مرمت کر سکتا ہے، کیسے پارکوں کو ریسٹور کر سکتا ہے، کیسے اسپتالوں میں دوائیں اور وہاں پہ صفائی کا انتظام کر سکتے ہیں، کیسے کراچی کو چنچی اور بے ہنگم ٹریفک سے آزاد کر سکتے ہیں، کیسے کراچی شہر کو ایک نسبتاً بہتر شہر بنا سکتے ہیں۔ عام شہریوں کے لیے یہ بس کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ شہری بے قابو ہو گئے ہیں۔ کم از کم کوڑے اٹھانے کے لیے وہ گھر سے باہر آ گئے ہیں اور اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے کراچی کی تیزی سے کام کرتی ہوئی اور بہت ہی پرومیننٹ تنظیم جعفریہ ڈیزاسٹر کاؤنسل JDC نے، جس نے شہریوں کے کو جمع کیا ہے اور پچھلے 15 روز سے شہر میں صفائی کا عمل کا آغاز کیا ہے۔ آج اس تحریک کا ایک بہت بڑا دن تھا۔ کراچی میں مختلف مقامات پر صفائی کے احتجاجی صفائی کے مناظر تھے اور اس کے بعد ان کا فیصلہ تھا، اور جو جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ اب وہ کوڑے شہر سے اٹھائیں گے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جا کے جمع کر دیں گے۔ یہ فیصلہ تو اس وقت ہوا تھا جب سید قائم علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، اپنا 8واں سال مکمل کر رہے تھے، لیکن بہرحال کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا، آج یہ شہری پھر نکلے اور انہوں نے جعفریہ ڈیزاسٹر کاؤنسل نے، جنید جمشید نے، ان تمام لوگوں نے مل کے شہر میں مختلف مقامات پر کوڑے کو اٹھانے کا عمل شروع کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ حکومت حرکت میں آ گئی۔ حرکت میں اس لیے نہیں آ گئی کہ ان شہریوں کے ساتھ مل جائے، بلکہ اس لیے حرکت میں آ گئی کہ ان کو روکے، ان کے کام کو روکے اور ان کو یہ کام نہ کرنے دے۔ یہ پوری صورتحال کی عکاسی ہم نے ابھی کی تھی اپنے اس پروگرام کے پہلے حصے میں، جس میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا۔ ابھی ہم پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ JDC کے کنوینر جناب ظفر عباس موجود ہے۔ ظفر عباس صاحب، یہ آپ نے 15 روز پہلے جب عمل شروع کیا، ظاہر شہر میں مسلسل آپ دیکھتے چلے آئے، کیا مناظر آپ نے شہر میں دیکھے؟ کیونکہ آپ نے پریکٹیکلی کوڑا اٹھانا شروع کیا، تو ذرا شیئر کریں، بتائیں کہ کیا حال ہے، شہر والوں کو بھی اور سارے پاکستان والوں کو پتہ چلے کہ جب یہاں پر یہ ایک عوامی انقلاب جیسی صورتحال بپا ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سر، شہر کا عالم یہ ہے کہ ڈینٹل کالج نارتھ احمد آباد کے گیٹ کے اوپر سے 5 ڈمپر کوڑا اٹھایا، اس کی پچھلی گلی سے 7 ڈمپر کوڑا، یہ نارتھ احمد آباد کی بات کر رہا ہوں جہاں کبھی اسمبلی ہال بننا تھا اگر دارالخلافہ بنتا۔ اس کے بعد 13D گئے سر، مصطفیٰ ہاسپٹل والی گلی، 13D گلشن اقبال A+ ایریا جہاں لوگ رہتے ہیں، رئیس لوگ رہتے ہیں سر، وہاں سے ہم نے جب گراؤنڈ صاف کیا، 13 ڈمپر کل اور 14 آج، جب وہ سارا کچرا اٹھایا، نیچے سے ریل کی لائن نکلی، مٹی کے نیچے نہیں، کچرے کے نیچے، آپ نے بتایا جی سر، جانور مرے ہوئے نکل رہے ہیں۔ شرم کا مقام ہے، ہم کالا بورڈ پہ مصدق اسپتال پہ گئے، ایمرجنسی کے گیٹ سے 2 ڈمپر کوڑا اٹھایا، نیچے سے گدھے کی لاش نکلی، بدبو کا یہ عالم ہے سر۔ میرے 2 لوگ اسپتال میں ہیں، میں نے اپنے پیج پہ ڈالا ہوا ہے، دیکھیں، ہم خاکروب نہیں ہیں سر، ہم کراچی کے شہری ہیں۔ آپ نے ہمارے شہر کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ خود تو محلوں میں رہتے ہو، آپ مہنگے مہنگے صوفوں پہ بیٹھتے ہو، آپ کی گھروں کے باہر خوشبو ہے، باغات ہیں سر، ہمارے پارکوں کو آپ نے کچرا کنڈی بنا دیا ہے، ہمارے بچے اسپتالوں میں مر رہے ہیں۔ رمضانوں میں چھوٹا سا ہیٹ اسٹروک آیا، خالی 4000 جنازے لے کے پورا کراچی گھوم رہا تھا، ہر امیر ہو غریب ہو سب کے گھروں میں اپیل کی جا رہی تھی، اپنے اپنے گھروں سے برف لاؤ، میت کے نیچے رکھنا ہے۔ 3 دن تک آپ کے پاس قبرستان نہیں تھا، اسپتالوں میں ایمرجنسی آپ کے پاس نہیں ہے، 4 اسپتال نے لے دے کے کراچی سونامی کے اوپر کھڑا ہوا ہے سر۔ منیمم لہر 16 فٹ کی ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ سونامی آ گیا، یہ گورنمنٹ کے تو مزے لگ جائیں گے، دنیا سے ایڈ آئے گی، فنڈ آئے گی، ان کو کراچی کی کوئی فکر نہیں تھی، ہم تو پریشان ہو گئی۔ اچھا یہ بتائیے آپ کے والنٹیئرز کون لوگ ہیں؟ یہ جو شہری آپ کے ساتھ نکلے ہیں یہ کون ہیں؟ سر IBA یونیورسٹی کو سب سے بڑی انٹرنشپ JDC کراتی ہے 7 ہفتوں کی، IBA کے طلبات ہیں، زیبسٹ ہے، لمس ہے، صفا یونیورسٹی ہمارے ساتھ کل تھی، ہمارے ساتھ کوئی زیبسٹ تک ہمارے کوئی یونیورسٹی نہیں بچی، تمام طلبات والدین اپنے بچوں کو لا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے کہ بیٹا ہمارا شہر صاف کر دو، عورتیں رو رہی ہیں۔ آج جب ہم ایک علاقے میں صفائی کر رہے تھے ناظم آباد میں، وہاں کی عورتوں نے ہمارے اوپر پتھر مارے اور گالیاں بکی ہیں کہ تم اب آئے گورنمنٹ والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم نے ان کو جا کے ہاتھ جوڑا، بہن یہ ہم یتیموں مسکینوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن آپ کا شہر اب موت کی طرف جا رہا ہے، آپ کے بچے کچرے میں سے گزر کے اسکول جاتے ہیں، بچیں گے نہیں، یہ اسپتال کم پڑ جائیں گے۔
جتنا بیڑا گھر کی پری پلان ہمارا کیا جا رہا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمارے شہر کو تباہ کر دیا گیا ہے. میں 2 دن پہلے کانفرنس میں لاہور گیا ہوں سر, ایئرپورٹ سے باہر نہیں آیا ہوں. 3 ٹریکٹر سیدھے ہاتھ پہ گھاس صحیح کر رہے تھے, 3 ٹریکٹر الٹے ہاتھ پہ, اور یہاں تو 50 ٹریکٹروں کو ٹھیکہ دیا گیا کہ شہر کی سڑکیں تباہ کر دو. آپ دیکھ لیں کراچی شہر کو چنگچی رکشوں کا شہر بنا دیا گیا ہے. کراچی شہر کی یہ آزائش ہے. اچھا, آپ لوگ سڑکوں کے لیے بھی کچھ دیکھ رہے تھے, سڑکیں کیسے بنائیں گے؟ سڑکیں کب شہری بنا سکتے ہیں اور کتنی سڑکیں بنائیں گی؟ شہر میں سڑک ہے کہاں پہ؟ سر ملیر میں ہم نے گزشتہ 2 سال قبل ایک سڑک بنائی تھی, ہمیں تجربہ ہے. ہم نے دیکھا جب گورنمنٹ سیریس نہیں لیتی, ہم نے 15 سڑکوں کا اعلان کیا تھا. ہم نے یہاں کے مقیر حضرات نے ہم سے خود رابطہ کیا کہ ہم سپورٹ کریں گے, نیپا سے لے کر صفورہ کی روڈ بنا دو, ڈیلی حادثے میں ایک بندہ مرتا ہے یا اپنے جسم کے اعضاء سے محروم ہو جاتا ہے. ہم نے ان کو بارہا ریکویسٹ کی سڑک بنا دو. المیہ یہ سر کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو فون کرو وہ ہنستا ہے, کہتا ہے یار یہ چھٹی کا ٹائم ہے, اس وقت فون کر رہے ہیں, یہ تو نماز کا ٹائم ہے, یہ جمعے کا ٹائم ہے. تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے بنانی ہے. لیکن ابھی وزیر اعلیٰ صاحب سے میٹنگ میں 1 گھنٹے انہوں نے کہا ہے کہ ہم 22-21 سڑکیں ستمبر سے پہلے نئی کر کے کراچی کو تحفہ کر دیں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس شہر کو چمکاؤں گا اور ویسے ہی شہر بناؤں گا جیسے تھا. اللہ کرے ایسا ہو جائے میرے شہر کی گلیاں غلاظت کا ڈھیر ہے, میرے پارک غلاظت کا ڈھیر ہے, میرے اسپتال غلاظت کا ڈھیر ہے, میرے کالج غلاظت کا ڈھیر ہے, میری یونیورسٹیاں غلاظت کا ڈھیر ہے. ہمارے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ابھی 10 سال قبل سر, ان کے شہر میں کراچی شہر کی یہی تصویر ہے. یہ 5 سال پہلے 8 سال پہلے تو کراچی میں درجنوں باغ تھے, اب تو ایک بھی پارک ایسا نہیں ہے جس کو پارک بھی کہا جا سکے. جو تھا وہ ختم ہو گیا. عباسی اسپتال, یہ اسپتال, چھوٹے اسپتال, یہ سرکاری کسی بھی سرکاری اسپتال کی ایمرجنسی چلے جائیے, آپ کسی بھی سرکاری اسپتال کے بلڈ بینک چلے جائیے, آپ وہاں کی حالت تو دیکھیے. آپ بولیں گے میں مونجو دڑوں میں آ گیا ہوں, یہ پری پلان اس شہر کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں سر اس ٹاپک پہ آپ نے آواز اٹھائی, اور خدا را سر آپ اس پہ کام کریں. یہ ایجنڈے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے کراچی کو. ہم NGOs ہیں, ہمارا کام یہ نہیں تھا سر, ہمارا کام تھا غریب کو روٹی دینا. ایک ایسے شخص کو جس کی اسکول کی فیس نہیں ہم فیس دے دیں, ہمیں اس کام پہ لگا دیا اور ہنس رہے ہیں. ہم جب غلاظت اٹھا رہے ہیں ڈمپروں سے, ہم نے نالے صاف کیے کالا بورڈ کے, یہ ہمارا کام تھا سر. ہم نے سولجر بازار کے نالے صاف کیے, 13 ڈمبر غلاظت نکالی, اس پہ وہاں کی گورنمنٹ ہنس رہی ہے ہمارے اوپر, DCs ہنس رہے ہیں ہمارے اوپر. صحیح آپ ہنسی, ہم نے آج جب اعلان کیا تو صبح پھر انہوں نے ہمارے ڈرائیوروں کو مارا, ہمارے لوڈروں کو مارا, ان کو جیلوں میں بند کر دیا, شاور والے کو بند کر دیا, اور ہنس رہے ہیں اس میں بھی کہ جمعے کا ٹائم ہے ابھی کہاں سے چھوڑ دیں. ہم نے کہا اس مظلوم کا کیا قصور ہے بھائی, وہ تو ہمارے ساتھ صفائی کرنے آیا ہے. نہیں چھوڑا سر, جب تک ہم نے دوبارہ پروٹیسٹ نہیں کیا, سب کو جیلوں میں بند رکھا, یونیورسٹیز کے بچوں کو سولجر بازار تھانے میں بند رکھا, لیکن ہم نے اپنا کام کیا. اور اگر انہوں نے 1 مہینے میں ہمیں رزلٹ نہیں شو کیا کراچی کا, واللہ ہم باہر نکلیں گے, ہم گھر نہیں جائیں گے. اور یہ پوری تحریک جو ہے یہ زندہ ہے اور یہ ہر صورت میں آگے بڑھے گی. سر یہ آگے بڑھے گی, پیچھے نہیں ہٹے گی, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ ہمارے شہر کو قبرستان بنا دیں گے. پتہ نہیں کون سا ایجنڈا ان کو دیا گیا ہے, کون سی پالیسی دی گئی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اور آپ اس شہر کے رہائشی ہیں سر, دیکھ لیں شارع فیصل پہ نکل جائیں, غلاظت سیدھے ہاتھ پہ بھی ہے, الٹے ہاتھ پہ بھی ہے. کیا حال کیا ہمارے شہر کا سر, برباد کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ظفر عباس, شہر کراچی کے ایک فرزند جنہوں نے کہ یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ شہر کی اس آواز کو, شہر کے اس تباہ کن صورتحال کو, اس کے خلاف احتجاج کریں گے. اور ان کے ساتھ طالب علم نکلے ہیں, IBA کے, زیبسٹ کے, صوفہ یونیورسٹیز کے, کراچی یونیورسٹی کے بچے ہیں, طالب علم ہیں, جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انف از انف, صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. یہ وہی ماحول ہے جس کی عکاسی ہم اس پروگرام میں مسلسل کرتے آ رہے ہیں. آج اس کی ابتدا ہوئی ہے, اور اگر اس پہ فوری طور پہ, ہنگامی طور پہ قومی اقدامات نہیں کیے گئے تو یہ شہر ہاتھ سے نکل جائے گا, خدا نہ خواستہ. ابھی چند لمحے پہلے ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ بارش کیا بوندا باندی ہوئی ہے ایک بڑے شہر میں, جب دنیا میں جس کو آپ بوندا باندی کہیں گے وہ ہو گئے. اس وقت یہ شہر تقریباً منجمد ہو چکا ہے, اور اس وقت اس شہر میں ٹریفک جیم ہے, لوگ پھنسے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ تھوڑی سی بارش ہو گئی ہے. اور یہ وہ صورتحال ہے جس پر کہ اب تک تو کم از کم 8 سال تک پیپلز پارٹی کی حکومت حرکت پہ نہیں آئی تھی. سید مراد علی شاہ کراچی آئٹ ہیں, کراچی کی رہنے والے ہیں, ان سے بڑی توقعات ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے, اور لگ رہا ہے کہ وہ کریں گے, اور اس کو ہم ضرور دیکھیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ بہت لیٹ ہو جائے گا, یہ صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی. پاکستانیوں کے لیے بری صورتحال ہے, اور اس وقت ہم کراچی کی ذکر کر رہے ہیں, لیکن وہ پاکستانی جو سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں, جو کہ تباہ حال ہیں اس وقت, جن کمپنیز کے لیے وہ ملازمت کرتے ہیں, انہوں نے ان کی تنخواہ نہیں دی ہے, ان کے سفر پر مشکلات ہیں. اب اس وقت جب کہ یہ پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی حکومت حرکت پہ آئی ہے, سعودی عرب کی حکومت نے پذیرائی کی ہے بھارت کی, اور بھارت کی ایک وفاقی وزیر وہاں پہنچے ہیں, جس کے بعد وہاں کی صورتحال یہ
یہ ہے کہ بھارت کے لیے سعودی عرب نے خصوصی اقدامات کیے ہیں اور وہ اقدامات کیے ہیں جو کہ اس سے پہلے سعودی حکومت نہیں کرتی، مگر یہ بھارت کے لیے مخصوص اقدامات کیے گئے ہیں اور جس کا باقاعدہ اطلاع دی ہے سعودی وزیر برائے سماجی ترقی مفراج الحکبانی نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب بھارت کے جو ملازمین سعودی عرب میں ہیں واپس جانا چاہے جائیں، انہیں جانے کی اجازت ہے۔ بھارتی ملازمین اگر سعودی عرب میں کی کمپنیز میں کام کرنا چاہیں تو ان کا تبادلہ کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ بڑا مشکل قانون ہے، وہاں پہ اس قسم کی الاؤ کرنا ناممکن ہے کہ اگر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ کا ویزا ٹرانسفر کر دیا جائے۔ سعودی حکومت نے بھارتی ورکرز کی تنخواہیں اور بقایا جات متعلقہ کمپنیوں سے دلوانے کا خود سعودی حکومت نے وعدہ کر لیا ہے۔ سعودی حکومت تمام بھارتی ورکرز کو خوراک کی فراہمی اور علاج کی سہولیات بھی فراہم کرے گی، اس کا بھی اعلان کیا ہے، اور یہ کیا ہے سعودی عرب کے وزیر مفرج الحکبانی نے، جو کہ بھارت کے جونیئر وزیر برائے خارجہ وی کے سنگھ کے ساتھ موجود تھے، جنہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس پوری صورتحال کے حوالے سے سعودی عرب روانہ کیا تھا۔ We already directed by the custodian Victoria Mosque to take all the measures to solve it on the expense of Saudi Arabia, and yesterday we already contracted all the providers to provide the health and catering and maintenance and everything, and also we contracted the airlines to send back anyone who wants to go there with the approval of the Ministry of the Embassy of India. I just want to add, if His Excellency allow me, also we will contract lawyers. Lawyers on our expense to take the claims and go after the company to make sure that the rights of the workers is there. یہ خصوصی اقدامات ہیں جو کہ بھارتی حکومت کے لیے کیے ہیں سعودی عرب نے، اور اس بات میں ایک اور بہت اہم اضافہ آپ کو کر دیں، آپ کو ہم نے بتایا تھا پرسوں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس پوری صورتحال کا نوٹس لیا تھا، متعلقہ وزیر سے کہا گیا تھا کہ فوری طور پر سعودی عرب روانہ ہو جائے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 48 گھنٹے گزر جانے کے بعد متعلقہ وزیر جو کہ اوورسیز پاکستانیز کے وزیر ہیں جناب پیر صدر الدین راشدی، وہ ابھی تک سعودی عرب روانہ نہیں ہو سکے ہیں۔ 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہیں سعودی حکومت کی جانب سے ابھی تک ویزا نہیں ملا ہے، ان کے پاس معمول کا پاسپورٹ ہے، گو کہ وہ پاکستان کے وزیر ہیں، اب وہ سرکاری پاسپورٹ بنا رہے ہیں۔ یہ تازہ ترین اطلاع ہے، اگر آپ کو یقین آئے تو ضرور کر لیں، حقیقت بہرحال یہی ہے، نہ بھی یقین آئے تو اسے یقین کریں، یہی ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر جو ہیں وہ ابھی تک روانہ نہیں ہو سکے ہیں، پیر صدر الدین راشدی، ان کو ویزا نہیں مل سکا ہے، سرکاری پاسپورٹ بنانے کے لیے کہا گیا ہے، فی الحال ان کا سرکاری پاسپورٹ بن رہا ہے۔ بھارت کا وزیر وہاں پہنچ گیا تھا پرسوں، اور بھارت کے لیے سعودی عرب نے خصوصی اقدامات کا اعلان کیا ہے، اور ان اقدامات کے نتیجے میں بھارت کے ہزاروں ورکرز جو اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ اب ریلیکسڈ ہو گئے ہیں، ان کے لیے ان کے مسائل حل ہو گئے ہیں، اور یہ اس پس منظر میں بھی ہوا ہے جس کا آغاز 2 ماہ پہلے ہوا تھا جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنا پہلا سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اور سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا اور انہیں ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزاز شاہ عبدالعزیز ایوارڈ سے نوازا تھا۔ بھارت کو سعودی عرب کا ایک عظیم دوست قرار دیا تھا، اور آج اس کو باقاعدہ ثابت کیا ہے سعودی عرب نے جب بھارت کے وزیر وہاں پہنچے۔ ان تمام ورکرز کے مسئلے جو ہیں وہ سعودی حکومت نے حل کر دیے ہیں۔ پاکستانیوں کی آج کیا صورتحال ہے، پاکستان کے ورکرز کی آج کیا صورتحال ہے، انہی کی زبانی سنیے آج کیا صورتحال ہے۔ سب سے گزارش ہے کہ ہم بہت بڑی مشکلات میں اندر ہیں۔ سعودی عربیہ کا نام ریڈیکو نام کی کمپنی ہماری 8 مہینے سے ہمیں سیلری نہیں ملی، کھانے کی مشکلات ہے، رہائش کی مشکلات ہے، اور اقامہ ہمارے پاس 1 سال سے اقامے ختم ہے۔ 1 سال ہو گیا ہمارے اقامے ختم ہے، ہم کیمپ سے باہر نہیں جا سکتے، کہیں بھی جا نہیں سکتے، کیمپ کے اندر محصور ہیں۔ پلیز ہمارے لیے ہیلپ کی جائے، ہمارا ہیلپ کی جائے، ہماری مدد کی جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے اقامے کا، ہم لوگوں کے پاس اقامہ کسی کے پاس نہیں، 1 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے کمپنی سیلری نہیں دے رہی ہے، 1 سال ہو گیا لوگوں کو روم میں بیٹھے ہوئے۔ تو ہم حکومت پاکستان سے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے جتنے بھی پاکستانی ہیں، جو بھی جتنے پاکستانی ہمارے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، تو ہماری خدا را یہ ہیلپ کی جائے۔ یہ سب پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، یہ سب خدا کے لیے ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ہمارا ہیلپ کرو۔ یہ ہے پاکستانی مزدوروں کا حال۔ ابھی آپ نے دیکھا
یہ سعودی عرب میں پاکستانی مزدوروں کا حال ہے جنہیں کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے، اب ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ نکل نہیں پا رہے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے، کسی دوسری کمپنی میں ملازمت حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب بھارت کے وزیر سعودی عرب پہنچے ہیں، انہوں نے وہاں پر سعودی حکومت سے چند گھنٹے مذاکرات کیے ہیں۔ سعودی عرب نے ایک بڑا پیکج کا اعلان کر دیا ہے بھارت کے تمام مزدوروں کے لیے، اور اب یہ بھارتی مزدور اور بھارتی مزدوروں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ہمارے وزیر صاحب جو ہیں وہ ابھی تک سعودی عرب پہنچ بھی نہیں پائے ہیں، ان کے پاس سعودی عرب کا ویزا نہیں ہے، ابھی تک وہ ویزے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔ ان کا جو نارمل پاسپورٹ ہے اب اس کی جگہ وہ سرکاری پاسپورٹ بنا رہے ہیں۔ پیر صدر الدین راجدی 2 روز ہو گئے پاکستان کے وزیر اعظم نے حکم دیا تھا کہ فوری طور پہ اقدامات کیے جائے، 48 گھنٹے گزر جانے کے بعد کی وہ صورتحال ہے جب یہ آپ نے ان پاکستانیوں کی آواز میں سنی ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت مخالف تحریک کی تیاری ہے۔ تحریک ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں جناب طاہر القادری، پاکستان تحریک انصاف، اور یہ تحریک کا آغاز ہوگا، احتجاجی تحریک ہے۔ اسی دوران اطلاعات یہ ہیں کہ حزب اختلاف کی جماعتیں مسلسل جڑی ہوئی ہیں حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور خاص طور پہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ جس کی اطلاع ہم نے آپ کو کچھ ہفتے پہلے اپنے اس پروگرام میں دی تھی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان نہ صرف وہ برقرار ہے بلکہ مزید مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیسے، ہم آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ صاحب اور ہمارا اب واسطہ انشاءاللہ 2nd to 3rd جنریشن تک چلنا ہے۔ حسن بھائی میرے بیٹے کی طرح ہیں، اس کو اور آنے والے کل میں بلاول کو، بختاور کو، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے تعلقات کس طرح ہیں اور کس طرح رکھنے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب سے چند روز کے اندر ایک جانب پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف تحریک چلانے کا آغاز کر رہی ہے، ریلی سے آغاز کرے گی، فی الحال دھرنوں کی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان عوامی تحریک طاہر القادری بھی میدان میں آئے ہیں، وہ بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، مگر دوسری جانب حکومت کی سیاسی پوزیشن جو ہے وہ کمزور دکھائی نہیں دیتی ہے، بلکہ کافی بہتر اس وقت سیاسی سچویشن ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو عوامی طور پہ نون سیاسی اتحادی ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام ایک بھرپور سیاسی اتحادی کی حیثیت سے سامنے آ چکی ہے۔ دوسری چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان کی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کے حوالے سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور جناب نواز شریف کے درمیان سن 2006 میں لنڈن میں، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی مکمل طور پہ ریوائیو ہو چکی ہے۔ اس کی باقاعدہ ہم نے خبر اپنے اسی پروگرام میں اب سے چند روز قبل دی تھی، جس میں ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ ایک بھرپور بیک گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں دونوں سیاسی جماعتیں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے اور سسٹم کے تسلسل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ایک اندیکھی انڈرسٹینڈنگ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے کچھ پروگرامز پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ وہی صورتحال آج برقرار ہے اور اب اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور بھرپور طریقے سے وہ اثرات نظر آ رہے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان میثاق جمہوریت کی روح برقرار بھی ہے اور اس میں تیزی بھی آ رہی ہے، بہتری بھی آ رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے فی الحال پاکستان تحریک انصاف جو کہ بھرپور طریقے سے یہ تحریک چلائے گی، اس سے دوسری سیاسی جماعتوں کی مؤثر حمایت حاصل نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تحریک سے تعلقی کا اعلان کیا ہے، اسی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ بھی اس تحریک میں شامل ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کہا ہے کہ وہ اس قسم کی کسی تحریک کا حصہ بننے نہیں جا رہی ہے۔ اسی پوری صورتحال کے اندر جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جاری انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کے اثرات سامنے آئے ہیں اور بھرپور انداز میں سامنے آئے ہیں،
وہ انڈرسٹینڈنگ جس کی خبر ہم نے اپنے پروگرام میں چند روز کم دی تھی. اس کے حوالے سے جو تازہ ترین چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ بظاہر اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ اسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری ہے. اس میں سب سے اہم بات جو اب پچھلے 48 گھنٹے میں سامنے آئی ہے وہ ہے سندھ میں رینجرز کی تعیناتی اور خصوصی اختیارات کے معاملے پہ. ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں, جو حکومت سندھ کے تحفظات اور خیالات تھے سندھ میں رینجرز کے اختیارات اور تعین کے حوالے سے, وہ باقاعدہ وفاق نے تسلیم کر لیے ہیں اور وہ خط جو کہ سندھ حکومت کی جانب سے لکھا گیا تھا اس کو منون تسلیم کیا ہے وفاقی وزارت داخلہ نے, اور جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سندھ میں رینجرز کے قیام اور اختیارات کے حوالے سے ایک پیج پر نظر آتے ہیں. اور یہ بھی گو کہ اس کی تشہیر نہیں کی گئی ہے لیکن پیپلز پارٹی کے حلقوں میں, حکومت سندھ کے حلقوں میں اس پر بہت اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے. حالیہ ڈیولپمنٹ جو پچھلے 48 گھنٹوں میں ہوئی ہے, اس کے علاوہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بھرپور طریقے سے مل کے کام کیا. مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے, جس میں الیکشن کمیشن کے 4 نئے صوبائی ممبران کا اتفاق ہوا اور تیزی سے دونوں پارٹیز نے اس پہ اتفاق کیا اور آئینی مدت ختم ہونے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تکمیل کو مکمل کر لیا. پاناما لیکس کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی نے گو کہ شدید احتجاج کیا تھا اور اس پر اس نے ایک بڑی مضبوط پوزیشن بھی لی تھی, لیکن کسی بھی طریقے سے اس نے عوامی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون پر اس حوالے سے احتجاج نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے باقاعدہ فیصلہ کیا تھا کہ اس معاملے پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف سے استعفیٰ طلب نہیں کیا جائے گا. ایک اور اہم معاملہ جو کہ حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اشتراک سے سائبر کرائم بل پہ دستخط ہو گئے اور یہ قانون بن گیا, اور اس میں مسلم لیگ نون نے اکوموڈیٹ کیا پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کردہ 56 ترامیم کو, 50 ترامیم کو, اور اس کو سائبر کرائم بل کا حصہ لیا. اور اس معاملے پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایک مفاہمت نظر آئی. ایک اور اہم معاملہ جو حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا, جب کراچی میں جیو نیوز کو کیبل آپریٹرز نے نیچے لے آئے تھے, اس پر ایک طرح کی بندش آئی تھی اور اس کو نیچے لے آئے تھے, لیکن وفاق کا وزیر اعظم جناب نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ فوری طور پہ اس کو ریسٹور کیا جائے. وفاق کی جانب سے وزیر اعظم کے احکامات پر عمل سندھ حکومت نے کیا اور سندھ حکومت میں باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے کہ پیمرا کے ساتھ پولیس تعاون کرے, اور اس تعاون کے نتیجے میں وزیر اعظم کے ان احکامات پر عمل درآمد حکومت سندھ نے کروایا. سندھ پولیس نے اس پر ان احکامات پر عمل کرایا اور پھر پیمرا کے اقدامات کے نتیجے میں جیو نیوز کو اس کی پرانی پوزیشن پر ریسٹور کیا گیا. یہ ایک اور معاملہ تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اشتراک نظر آیا, وفاق کا اور سندھ کا اشتراک نظر آیا. ایک اور بہت اہم معاملہ جو کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو مفاہمت کی فضا ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ نظر آئی جب پراپرٹی ٹیکس کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس میں جو کہ وفاقی حکومت نے اس میں تبدیلیاں اور اس میں امینڈمنٹس اور بہت اہم تبدیلیاں تجویز کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت کی ہے اور پراپرٹی ٹیکس کے معاملے پہ بھی دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی نظر آئی ہیں. آج اسی تسلسل کی یہ کڑی ہے کہ جب وزیر اعظم جناب نواز شریف نے خاص طور پہ قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ کو فون کیا اور ان کی بیمار اہلیہ کے بارے میں خیریت معلوم کری, ان کی اپنی بھی خیریت معلوم کری اور ان سے ٹیلی فون پر ایک تفصیلی گفتگو کری. یہ اسی ماحول کا حصہ ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے تازہ ترین ایفرٹ کی ہے کہ کو ایگزسٹ کرنا ہے اور بقائے باہمی کے اصول پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب سلمان غنی نے جو کہ ہیڈ آف پولیٹیکل افیئرز ہے دنیا ٹی وی کے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. ہماری اطلاعات کے مطابق دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان اندیکھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, بھرپور معنی خیز انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹینجیبل ہے, اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان. جمہوریت کا تسلسل رہے, نظام چلتا رہے, آپ کی کیا معلومات ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی وہ قریب آئے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے شروع ہے, جس چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس بات پہ اتفاق رائے کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی اور جمہوریت کا تسلسل قائم کریں گے اور ایک دوسرے کو گرائیں گے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کاش یہ مفاہمت جو ہے پاکستان میں قومی ایشوز کے حوالے سے ہوتی تو یقیناً پھر سیاسی حکومتیں زیادہ بہتر انداز میں ڈیلیور کر سکتی اور عوام کے اندر ان کے روٹس گہرے ہوتے, قومی اور عوامی مسائل ہیں ان کا حل ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفاہمت ان کے درمیان تھی,
ہے اور آنے والے وقت میں بھی یہ مفاہمت رہے گی. اور یہ مفاہمت کس بات پہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا عمل جاری ہے اس کا تسلسل قائم رکھیں گے, ایک دوسرے کے خلاف احتجاج بھی کریں گے, جلسے جلوس اور ریلیز بھی نکالیں گے, لیکن اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوگی ٹارگٹ نہیں کریں گے. لیکن اس میں اس بات کا کتنا اس کا کتنا حصہ ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو, ان کا سب سے بڑا سیاسی مخالف جو ہے وہ تحریک انصاف ہے, اور تحریک انصاف کی مخالفت ان دونوں سیاسی جماعتوں کو بھی قریب لا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں سوائے تحریک انصاف کے, ان کا اتفاق رائے ہے کہ جمہوریت چلنی چاہیے, جمہوری عمل چلنا چاہیے اور اس کا تسلسل قائم رہنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کے احتجاج کے حوالے سے بھی میں یہ بات ضرور کروں گا کہ یہ ایک طرح سے ان کی آنے والے انتخابات کی تیاری بھی ہے, چونکہ انہوں نے جسے وہ تحریک کی بات کر رہے ہیں, احتجاجی تحریک کی, ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کارکنوں کی آگاہی مہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اصل بحران ہے وہ پارٹی کے اندر ہے, اور پارٹی کے اندر بھی ریزرویشن موجود ہے, چونکہ وہاں پر بھی دو آراء ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی انتخابات کی تیاری کی جائے, لیکن عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پر دباؤ برقرار رکھنا چاہیے. دباؤ ضرور, لیکن یہ بات ضروری ہے سلمان غنی صاحب کہ ہم کہیں کہ تحریک انصاف نے کبھی نہیں کہا ہے کہ جمہوریت کا تسلسل نہیں ہونا چاہیے, جمہوریت کا تختہ پلٹ دینا چاہیے اور یہ نظام کو لپیٹ دینا چاہیے. یہ بات ہے تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ جمہوریت کے تسلسل کی ہی وہ بات کرتی ہے اور اس کا یہ سلسلہ ہے. یہ بتائیے گا کہ جناب نواز شریف کے جیسے کہ آپ نے کہا, اور حقیقت بھی ہے, حزب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتیں ما سوائے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کے بڑے اچھے روابط ہیں وزیر اعظم صاحب کے, مگر یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب کا اپنا کتنا کنٹرول ہے, کتنا ان کا اس وقت گرپ ہے. خود مسلم لیگ نون کے اندر اطلاعات یہ آتی رہتی ہے کہ وہاں پر بے چینی کے آثار رہتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ جمہوری پارٹیوں کے اندر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, لیکن نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے چیلنج کیا ہے. کہ اگر اسد الرحمان صاحب نے بھی کوئی گلہ کیا ہے تو انہوں نے نواز شریف کی قیادت کو چیلنج نہیں کیا. کہ وہ بے چینی ضرور ہے, وہ بے چینی کس کے خلاف ہے, وہ ان کے منسٹرز کے خلاف ہے, چونکہ ان کے منسٹرز وہ خود اپنے اراکین اسمبلی کو گھاس نہیں ڈالتے, ان کے سفارشات پر عمل درآمد نہیں کرتے. اور یہ بات جب بجٹ سیشن کے درمیان بہت کھل کے سامنے آ گئی تھی اور یہ ریزرویشن خود ایم این ایز نے دی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایم این اے جو ہیں فیڈرل منسٹرز ہیں, لیکن ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ براہ راست اس کے اثرات جو ہو رہے ہیں وہ خود پارٹی لیڈرشپ پہ ہو رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو اپنے اراکین اسمبلی کو مطمئن کرنا پڑے گا, اور جو پارلیمانی اجلاس ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اراکین اسمبلی مطمئن ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی. اور ہم نے آپ سے کہا تھا, بتایا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان قربت بڑھ رہی ہے, اب اس کے ٹھوس اور معنی خیز نتائج سامنے آ رہے ہیں. اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو اس کی اطلاع دی تھی. بہت اہم سیاسی پیش رفت ہو رہی ہے. اس سیاسی پیش رفت کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے قریب آتے نظر آ رہے ہیں اور میثاق جمہوریت کی روح دوبارہ جاگتی نظر آ رہی ہے. دونوں سیاسی جماعتیں نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں اور اس سلسلے میں ٹھوس بلا واسطہ اور بالواسطہ رابطے ہوئے ہیں. لیکن ایک بار پھر اسے جلا بخشی جا رہی ہے, یہ ہم انتہائی ذمہ داری سے بتا سکتے ہیں, اور اس کے اثرات اب نمایاں سامنے آ رہے ہیں اور بھرپور انداز سے سامنے آ رہے ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر پاکستان نے 3 سال بعد آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کر لیا ہے. عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کا ناطہ اب ختم ہو رہا ہے, اختتام پذیر ہے. 2 سال میں الیکشن ہونے ہیں, کیونکہ پابندیاں ہوتی تھی, حکومت عوامی فلاح کے بھرپور پیکیجز نہیں دے سکتی تھی, اور اب یہ آئیں گے جب آئی ایم ایف سے پاکستان باہر آئے گا, جو کہ اب آ رہا ہے. اور پاکستان میں اب اس حوالے سے جب اگلا سال آئے گا تو وہ الیکشن کا سال ہوگا, عوام کو بڑے اچھے پیکیجز ملیں گے. اب وہ اس کی تیاری کر رہی ہے حکومت اور جناب اسحاق ڈار, جنہوں نے کہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے آخری مذاکرات کیے ہیں اور اختتامی سفر کا آغاز کیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. پاکستان کی دگرگوں معاشی صورتحال کی وجہ سے موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. IMF سے قرضوں کی ایک پروگرام طے کیا تھا, 3 سالہ پروگرام تھا, جس کے ذریعے پاکستان کو $6.4 ارب کے قرضے کی منظوری دی گئی تھی, جس کی 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی آخری قسط کی کلیئرنس پرسوں دبئی میں دے دی گئی. اس طرح سے یہ پورا پروگرام اب اختتام پذیر ہوا ہے. پاکستان IMF سے باہر آ گیا ہے. کہا عام زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ IMF کے چنگل سے باہر آ گیا ہے, لیکن یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان خود IMF کے پاس گیا تھا, قرضوں کی درخواست کی تھی, اور جس کے بعد IMF نے پروگرام دیا تھا. جب IMF اس قسم کا پروگرام دیتا ہے تو جو حکومت یہ قرضہ حاصل کرتی ہے اس کی معاشی صورتحال کے حوالے سے دوا بھی تجویز کرتا ہے اور اس کی بیماری کا بھی تشخیص کرتا ہے اور اس کے لحاظ سے دوا تجویز کرتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف پابندیاں عائد کی جاتی ہیں معاشی استحکام کے حوالے سے اور حکومت کے خرچوں کے حوالے سے, اس کے ٹیکسوں کی صورتحال کے حوالے سے, جس میں عام زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ عوامی فلاح کے جو جمہوری ماحول کے اندر جس میں بہت زیادہ پرواہ نہ کی جائے معاشی صورتحال کی, وہ اس قسم کی پیکیجز کا اعلان کرتی ہے. اب حکومت کیونکہ اس پروگرام سے باہر نکل رہی ہے, پاکستان کی معاشی صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو چکی ہے. پاکستان معاشی اعتبار سے اس وقت دنیا میں ایک مستحکم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ایک مستحکم ملک سمجھا جا رہا ہے. مسلمان ملکوں کے اندر بھی اس کی ایک بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے. پاکستان کے سٹاک مارکیٹس ہو یا دوسرے معاشی اعشاریے ہوں, وہ بہتر نظر آتے ہیں, اور پھر اگلے 2 سال الیکشن کے ہیں. اس طرح سے اب تیاری ہو سکتی ہے حکومت کی کہ IMF سے نکلنے کے بعد وہ عوامی پیکیجز کا اعلان کرے اور لوگوں کو ریلیف دینے کا آغاز کرے. اب یہ کام شروع ہو گیا ہے IMF سے نکلنے کا. حکومت ویسے بھی ریلیکسڈ فیل کر رہی ہے. کل وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اپنے پارٹی کے اراکین سے جب بات کی اس کا اظہار بھی کیا. آج IMF کے ساتھ کنکلوڈ کیا ہے معاہدہ دوبارہ. ڈار صاحب اس وقت دبئی میں ہیں, ان کا مجھے ابھی یہاں آنے سے پہلے پیغام موصول ہوا کہ کامیابی کے ساتھ ہمارا معاہدہ مکمل ہو چکا ہے. اب میری خواہش ہے, ڈار صاحب کی بھی خواہش ہے, اور آپ سب کی بھی میرا خیال ہے کہ یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ یہ غالباً اس کے بعد IMF کو ہم خدا حافظ کہیں گے. IMF کو خدا حافظ کرنے کا مطلب کیا ہے, اس کا کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا, اور IMF سے جو قرضے ہم نے لیے وہ کیسے ہم واپس کریں گے, اس سب پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ جو ممتاز ماہر معیشت بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب IMF سے جب ہم نکل آئے ہیں, عام زبان میں لوگوں کو سمجھائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, حکومت کے ہاتھ پاؤں کس انداز سے کھلیں گے. دیکھیں کامران صاحب, ایکچولی جو IMF کے ٹارگٹس پاکستان نے میٹ کیے ہیں تو ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ یہ کنٹینیو کرتے رہیں گے اس کو میٹ کرنے سے, کہ آپ کا مالیاتی خسارہ اسی ٹارگٹ پہ رہے گا, آپ کا بیلنس آف پیمنٹس جو ہیں اس میں توازن رہے گا, اور کوئی آپ ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ یہ بیلنس جو ہے یہ خراب ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوسٹ پروگرام مانیٹرنگ پروگرام ہوتا ہے IMF کا, کیونکہ جب تک IMF کے قرضے آپ کے پاس ہیں تو وہ اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے کہ وہ قرضوں کی واپسی جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو ایک یہ بھی ہے کہ ہم ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے خاصے بڑی مقدار میں قرضے لیتے ہیں, اور پاکستان کی جو کریڈٹ وردینس ہے وہ IMF ڈٹرمن کرتا ہے جہاں تک ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تعلق ہے. سو آئی تھنک کہ وہ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم IMF کے چنگل سے بالکل آزاد ہو گئے ہیں, لیکن یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ کے پاس ایک فلیکسیبلٹی آ گئی ہے. وہ جو مخصوص ٹارگٹ تھے ان کو آپ تھوڑا بہت رد و بدل کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اچھی مینجمنٹ جاری رکھیں گے تو آپ کا کام چلتا رہے گا. میرے خیال میں 2 بہت بڑے اس وقت جی فرمائیے ڈاکٹر جو ڈینجرز ہیں پاکستان کی اکانومی میں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جو بجلی کے ہمارے کانٹریکٹس ہیں ان کے اوپر ہم سوورن گارنٹی دے رہے ہیں, اور یہ بجلی کے کانٹریکٹس ہم نے بہت مہنگے کیے ہوئے ہیں, اور اس کی جب پیمنٹس آنی شروع ہوں گی تو اس کے وقت ہمارے پہ پریشر آئے گا, کیونکہ یہ پیسہ جو ہے ہمارے بیلنس آف پیمنٹس, کیونکہ یہ ڈالرز میں پیمنٹس ہوں گی, ملک سے باہر جائیں گی,
تو یہ ہماری جو سوورن گارنٹی کے تحت ہمیں پیمنٹ کرنی پڑے گی، تو یہ ہمارے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو ظاہر ہے کہ یہ تو جو قرضے ہم نے بجلی کے منصوبوں کے لیے لیے، پھر کچھ سی پیک کے بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ جو یہ آئی ایم ایف کے قرضے ہیں، جو دوسرے عالمی مالیاتی اداروں کے قرضے ہیں وہ بھی ہیں، تو اب ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی تیاری کرنی ہوگی نا، کیونکہ اب اتنے بڑے جو ہم نے قرضے لے لیے اب ان کی ادائیگیاں بھی شروع ہوں گی نا۔ جی، بٹ بجلی کے جو ہیں ان کا کچھ اور قسم کا لائبلٹی ہے، کیونکہ ان کے ہم ٹیرف دے رہے ہیں 8.5 سینٹ 10 سینٹ پر یونٹ ہم نے دینا ہے جو پروڈیوسرز ہیں آئی پی پیز کو، اور ان کی پیمنٹ جو ہے وہ گارنٹی کی ہوئی ہے سوورن گارنٹی نے۔ سو جب یہ سرکولر ڈیٹ ان کا بنتا ہے تو وہ پھر آپ جب بجٹ سے اس کو دینا پڑے گا، اور کیونکہ وہ فورن ایکسچینج میں ہوگا تو اس کا آپ کے بیلنس آف پیمنٹ پہ بھی امپیکٹ آئے گا۔ سو وہ سب سے زیادہ خطرناک پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ معاہدے ہیں جو ہم نے پاور کے پوائنٹ آف ویو سے کیے ہوئے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ آئی تھنک ہماری ایکسپورٹس کی جو صورتحال ہے وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک کوشنری چیز ہوگی، کیونکہ اس سال بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹ میں خاصی گراوٹ آئی ہے، اور آگے چل کے اگر ایکسپورٹس میں فردر ڈیٹیریشن ہوتی ہے تو اس کا بھی ہماری کیپبلٹی سروس کرنے کی لونز کی وہ بھی افیکٹ ہوگی۔ سو آئی تھنک دیر آر رسکس پاکستان کی اکانومی کو آگے جاتے ہوئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیئرفلی کام کرنا پڑے گا۔ آپ کو جو ریفارم ایجنڈا ہے، جو کہ آئی ایم ایف کے وقت میں اتنی ریفارمز ہم کر نہیں پائے، آئی ایم ایف کا پروگرام جو تھا پاکستان کے لیے بڑا ایک فیوریبل قسم کا پروگرام تھا، کوئی زیادہ انہوں نے ریفارمز کے اوپر زور نہیں دیا۔ اب آپ کو وہ ریفارمز کرنی پڑیں گی کہ تاکہ آپ کی اکانومی میں ایک وہ کمپٹیشن کا اصلاحات بہرحال کرنی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے۔ کمر شب بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے، ریفرنس ان کے پاس فائل ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب نواز شریف اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرے، مبینہ کرپشن کا الزام لگایا ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون نے عمران خان پہ الزام لگایا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر کے اہل نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بددیانتی کی ہے۔ یہ دونوں معاملات الیکشن کمیشن کے سامنے ہیں۔ کیا الیکشن کمیشن کے پاس استطاعت ہے، ریسورسز ہے کہ وہ اتنے اہم فیصلے اور تحقیقات کر سکے؟ جانیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ پہلے پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک عوامی مسلم لیگ نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے کئی ساتھیوں کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان اور سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کی نااہلی سے متعلق اسی قسم کا ایک ریفرنس قومی اسمبلی کے اسپیکر میں دفتر میں جمع کرا دیا ہے۔ اس سے قبل پاناما لیکس پر ہی پیپلز پارٹی تحریک انصاف وغیرہ نے جناب نواز شریف پر یہ ریفرنس دائر کیا تھا۔ آج یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز اور طلال چودھری کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان پر ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنی بنانے کے اعتراف اور انتخابی گوشواروں میں اپنے اثاثے چھپانے کا الزام ہے، اس لیے انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ منون سیم الزامات ہیں جو جناب نواز شریف پہ لگائے گئے اور اب وہ جناب عمران خان پہ لگائے گئے ہیں۔ جناب دانیال عزیز نے آج اس کی تفصیل بتائی۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریفرنس لے کے آئیں گے پراپر طریقے سے اور آپ کے سامنے بے نقاب کریں گے ان کے بارے میں، ان کے جماعت کے کچھ ایم این ایز کے بارے میں کہ کس قسم کے وہ جو کہتے ہیں لوگوں کو وہ خود کیا ہیں، وہ آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ یہ تو ثبوت پیش نہیں کر سکے، ہم نے بھرپور دیا، آپ کو فرق پتہ چلے گا۔ بہت اہم کیونکہ ڈیولپمنٹ تھی، فوری طور پہ عمران خان آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کا جواب دیا۔ 3 سال سے اقتدار میں تھے، آپ کو آج کیوں یاد آیا عمران خان کے پاس یہ جو بھی یہ چیزیں باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی آج تو نہیں ہوئی، یہ 15 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کیوں جاگ آئی ہے یہ موٹو گینگ کو؟ میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اگر میں کوئی قانون توڑ رہا تھا تو ان کو فوری ایکشن لینا چاہیے تھا؟ 5 سال پنجاب میں ان کی حکومت رہی ہے، 3 سال سینٹر میں رہی ہے، تو آج کیوں جاگے ہیں؟ یہ ایک سٹنگ گورنمنٹ بلیک میل نہیں کرتی، مافیا بلیک میل کرتا ہے۔ یہ بلیک میل کیا جا رہا ہے عمران خان کو کہ اچھا جی آپ یہ پیچھے ہٹ جائے پیناما سے، تو نہیں تو ہم آپ کی
कोई भी टैक्स निकाल देंगे या कोई भैंस की चोरी बता देंगे। चले, अब मामला है कौमी असम्बली के स्पीकर के पास और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या हो सकता है, इसमें किसके पास क्या इस्तेकाक है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। क्या तरीका होगा, अब क्या करना है स्पीकर को, अदील बड़ाइच साहब, इस मामले में? जी, स्पीकर के पास जब मामला चला जाता है तो स्पीकर ने पहले ये डिसाइड करना होता है कि नाअहली का सवाल उठता है या नहीं। अगर स्पीकर इस बात पर कायल हो जाते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली का सवाल उठता है, तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इस जो इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार है, तहकीकात का इख्तियार है, जो असासों की छानबीन का इख्तियार है, वो इलेक्शन कमीशन के पास है। स्पीकर ने ये काम नहीं करना। स्पीकर ने जब उन्हें ये लगेगा कि ये वाकई नाअहली का सवाल उठता है, 63 जो आइन के आर्टिकल 63 की वायलेशन हुई है, तो ये मामला फिर वो इलेक्शन कमीशन को रेफर करेंगे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 3 महीने में फैसला करना है, इसकी हेयरिंग करनी है, उसके बाद नोटिस जारी किए जाएंगे, उसके बाद असासों की छानबीन की नौबत आई तो वो भी की जाएगी। तो अभी ये स्पीकर ने फिर 30 रोज के अंदर जो है, जब ये स्पीकर ने डिसाइड कर लिया कि नाअहली का सवाल उठता है, तो 30 रोज में ये मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर करेंगे। जी अच्छा, क्या जो दस्तूर है, जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, उसके लिहाज से फिलहाल क्या लगता है, क्या इसका अंजाम होगा इन दोनों रेफरेंसेस का? जी बिल्कुल, इस किस्म की जो पिटिशंस होती हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक कम ही पहुंचती हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ भी ऐसा ही रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को जब भिजवाया गया था तो रेफरेंस फाइलों की नज़र हो गया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें मुदाखलत करनी पड़ी, जबकि इलेक्शन कमीशन में भी जब इस तरह की हाई प्रोफाइल केसेस, इस तरह की पिटिशंस आती हैं तो उन पर कोई ऐसे बड़े फैसले देखे नहीं गए। जिस तरह के पीटीआई पार्टी फंड केस भी कई महीनों से चल रहा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आ सका। तो इसी तरह ये भी पिटिशंस जो दायर की गई हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये बेसिकली एक दूसरे पर प्रेशर डालने के टैक्टिक्स हैं। इस पर माहिरीन के मुताबिक भी इस पर कोई बहुत बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन से मुतवक्को नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अदील बड़ाइच कह रहे थे कि मुश्किल ही है कि इस पर कुछ हो। कराची के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर, कराची के मसाइल का आपने बहुत जिक्र सुना है। एक और मसला ये है कि कराची के अच्छे पौश इलाकों में एक और बड़ा मसला ये है कि यहाँ की शाहराहों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे मोबाइल डबल केबिन्स के अंदर और इस किस्म की दूसरी जो पुलिस की मोबाइल्स के मुशाबे गाड़ियाँ होती हैं, उसमें सादे कपड़ों में असलहा बरदार जत्थे होते हैं जो गार्ड्स के नाम पर उनके साथ चल रहे होते हैं, लोगों को दूर दूर फेंक रहे होते हैं, ट्रैफिक को आगे नहीं बढ़ने देते। ये एक मामूल का अमल है जो कराची की शाहराहों पे नज़र आता है। अब सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि लाइसेंस शुदा असलहा की नुमाइश के हवाले से उन्होंने कहा है कि इस पर अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी गई है। महकमा दाखिला के आज जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक सादा लिबास सिक्योरिटी गार्ड भी किसी किस्म का असला साथ नहीं रख सकते, इसकी नुमाइश नहीं हो सकती। प्राइवेट गार्ड सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलती जुलती वर्दियाँ भी नहीं पहनेंगे। पुलिस मोबाइल जैसी गाड़ियाँ और लाइट्स और होल्ड जो हूटर्स हैं उनको जब्त कर लिया जाएगा और जो लोग इसकी पाबंदी नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कहना आसान, करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारे गार्ड और ये सारी गाड़ियाँ जिनके पीछे होते हैं वो कहलाते हैं सो कॉल्ड VVIPs या VIPs, जो कराची के इलाकों में आपको दनाते नज़र आते हैं। इस सूरत हाल के क्या मुश्किलात आ सकती हैं, सिंध के नए वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का ये फैसला है, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब नाजिम हाजी जो चेयरमैन हैं सिटीजन ट्रस्ट अगेंस्ट क्राइम्स के। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम हाजी साहब। कितना बड़ा मसला है शहर का कि गाड़ियाँ और उनके पीछे ये मोबाइल और ये असलहा बरदार जत्थे जो मुख्तलिफ लिबासों में घूम रहे होते हैं, ये शहर के लिए कितना बड़ा मसला है? मेरे ख्याल से ये बहुत सीरियस मसला है और इस पे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक कोई इस पे ना तो कोई रेगुलेटरी कोई इंतज़ाम किए गए, क्योंकि ना सिर्फ ये असला का वो डिस्प्ले करते हैं लेकिन वो गाड़ियाँ भी जो इस्तेमाल करते हैं SUVs और इसके अलावा पुलिस मोबाइल की ऑलमोस्ट डुप्लिकेट कॉपीज़ भी चलाते हैं लोग और उनके ऊपर फ्लैशर लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं। तो ये सिक्योरिटी कंपनीज़ की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से इस पर एक सख्ती से कोई पाबंदी लगनी चाहिए। एक तो ये जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल लॉ इन्फोर्समेंट या कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों के सिमिलर नहीं होनी चाहिए, और दूसरा इनको बिल्कुल उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए असला का डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि ये अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो आम
کوئی کرمنل یا ملیٹنٹ لوگ بھی ہیں وہ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں. لیکن حاجی صاحب یہ ایزیئر سیڈ دین ڈن والی بات ہے نا کہ کرے گی کیسے؟ جن لوگوں کے ساتھ یہ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو ٹکرائے گا کون؟ کیا حل ہے آپ کے خیال میں اگر واقعی اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اس چیز پہ عمل درآمد کرانا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں جتنا اسلحہ کم ہوگا شہر میں اتنا ہی چیز بہتر ہوتی جائے گی. لیکن یہ ہمیں تھوڑا سا اپنے عوام کو بھی، ہماری جو سٹیزنز ہیں ان کو ہمیں یقین سے وہ کرنا پڑے گا کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ کے ادارے، جس میں میں صرف رینجرز اور بات نہیں کر رہا ہوں، پولیس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ اپنے آپ کو ریفارم اور اپنے آپ کو ریسٹرکچر نہیں کریں گے اور اپنے جو چین آف کمانڈ کو صحیح طور پر استعمال نہیں کریں گے، اور فیلڈ آپریشن میں خاص طور پر ان کو یہ ضروری ہے کہ جو ان کے جو افسران ہیں وہ اپنے آفیسز سے نکلیں اور باہر اپنے فیلڈ آپریشنز کو سپروائز کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کم اسلحہ کا ڈسپلے ہو، اور ہمارے جو خاص طور پر جو VIP ہیں ان کو بھی پابند کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنا موبائل، جو ان کی جو موٹرکیڈز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو چلتی ہیں، اس کا اسلحے کو کم سے کم ڈیسنٹلی ڈسپلے کریں. وہ جو ان کی جو بندوقیں پچھلی جو گاڑی آ رہی ہوتی ہے اس پہ پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو رویہ ہو جاتا ہے. دیکھیں بندوق سے ایک بڑا سیریس مسئلہ اور ہوتا ہے کہ وہ پاور کی وجہ سے وہ اپنے بیہیویئر کو بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ناظم حاجی ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.